الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بچوں کے مسائل مدنی چینل کڈس پر، اور کڈس مدنی چینل پر الحمدللہ کئی پروگرام آپ کے لیے نت نئے انداز سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، اسے نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ ضرور خود بھی دیکھا کریں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کڈس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بہترین فرق آپ کو نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی آپ کو بہترین فرق نظر آئے گا۔ ایک شخص کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی، انہوں نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ روزمرہ کے جو شہر کے حالات ہوں اسے لکھ کر آپ ہمیں رپورٹس بھیجا کریں ڈیلی کی، کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ تو وہ نکلتے تھے باہر، اور باہر نکل کر وہ رپورٹ جو ان کو بنانی ہوتی تھی بنا کر وہ رپورٹ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اچھا، ایک دن یہ ہوا کہ یہ نہیں نکل سکے کسی وجہ سے۔ اب رپورٹ بھیجنی ضروری ہوتی ہے ان کو، یہ کہ وہ بادشاہ کا دور تھا کہ اگر میں نہیں بھیجوں گا تو بادشاہ اپنے لوگ بھیجے گا اور پھر میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک فیک رپورٹ بنائی، جعلی رپورٹ، جو روز بنا دیتے اس کی تو ملتی جلتی کو رپورٹ بنا لی۔ اور ان کے پاس ایک بچہ تھا، بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، بچے تھے۔ ان کو کہا کہ بیٹا یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ آپ جا کر وہاں دربار میں، ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ جو ہے اس میں دے کر آ جاؤ۔ اور وہ جانے لگے۔ وہ جو بچے تھے ان کی عمر اتنی تو نہیں تھی، لیکن وہ راستے میں سوچ رہے تھے کہ ماموں جان گئے تو نہیں ہے کہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ گھر بیٹھ کر بنائی ہے، تو رپورٹ سچی بھی نہیں ہوگی جو جیسا ہونا چاہیے، اور میں ان کے غلط کام پر ان کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ رپورٹ دریا میں پھینک دی، پانی میں۔ اچھا، اب بادشاہ کے دربار میں وہ رپورٹ تو پہنچی نہیں، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ بھائی رپورٹ لے کر آؤ، آج کیا ہوا، پوزیشن کیا رہی۔ تو لوگ ان کے گھر پر آ گئے کہ آج آپ نے رپورٹ نہیں بھیجی۔ کہ رپورٹ تو میں نے وہ بچے کے ذریعے بھجوا دی ہے، آپ کو نہیں ملی؟ بولے نہیں ملی۔ تو انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا کہ وہ بیٹا رپورٹ، تو کہا وہ رپورٹ تو میں نے پانی میں پھینک دی۔ کہا پانی میں پھینک دی؟ اتنی محنت سے رپورٹ میں نے تو پانی میں پھینک دی؟ وہاں میں نے تو پانی میں پھینک دی۔ کیوں پانی میں پھینک دی؟ کہا وہ غلط بات تھی، آپ نے رپورٹ غلط بنائی تھی، جھوٹ تھا، تو میں جھوٹ پر آپ کی مدد کیسے کرتا۔ یہ بات جب بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو وہ بھی بڑی حیرت میں تھے، بڑے خوش ہوئے کہ بچہ بڑا خوف خدا والا، ایماندار، سمجھدار ہے۔ جس بچے نے یہ ایمانداری اور سمجھداری کا کام کیا اس بچے کا نام تھا احمد۔ کیا نام تھا؟ احمد۔ اور انہیں دنیا جانتی ہے حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دنیا میں جو حنبلی مسلمان ہیں، جیسے ہم حنفی ہیں نا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم فالو کرتے ہیں نا، تو جو امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حنبلی۔ تو حنبلی جو مسلمان ہیں یہ ان کے امام ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم امام ہیں، یہ بھی ہمارے ہی ہیں، امام ہی ہیں،
لیکن ہم امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، ہے نا. کوئی شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں. کوئی مالکی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں. تو کوئی حنبلی ہوتے ہیں، اور ہم حنفی ہیں. دنیا میں حنفی زیادہ ہیں. کون زیادہ ہیں؟ حنفی زیادہ ہیں. دنیا میں حنفی زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ حنفی ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ چاروں امام سچے تھے، اچھے تھے، اور بھائیوں جیسے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی. علی تو محمد. پتہ چلا کہ ہمیں کسی کے غلط کام پر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بالکل کسی کے جھوٹ پر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کسی کی بےمانی پر ساتھ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی اور بھلائی پر مدد کرو، برائی اور گناہ پر مدد مت کرو. ٹھیک ہے. تو ہمیں نیکی اور بھلائی پر مدد کرنی چاہیے، لیکن برائی پر اور گناہ پر کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. کوئی جھوٹ بولنے کا بولے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی برائی کرنے کا کہے تو برائی نہیں کرنی چاہیے. ہم سب کو اچھائی اختیار کرنی ہے اور اچھائی پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ایک واقعہ آپ تک پہنچایا، بچوں تک بھی پہنچایا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں میری بڑوں سے درخواست ہے، اپنے بچوں کو جھوٹ نہ بلوائیں. یہ کئی ایسے بڑے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو جھوٹ بلواتے ہیں. بیٹا منع کر دو، ابو گھر پہ ہی نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے. اب بیٹا ہے، بیٹا باہر نکل کے بول دے ابو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا منع کر دو، ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بولے ابو کہاں ہے؟ ابو تو گھر پہ ہیں. تو پھر جو ہوگا نا وہ بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بچوں کو مت سکھائیے. امی کو بھی چاہیے کہ بچوں کو نا بیٹا بول دو امی سو رہی ہے. اب امی کچن میں امی سو رہی ہے تو بیٹا بول دے گا امی کہہ رہی ہے امی سو رہی ہے. امی نیند میں بولتی ہے بیٹا. تو یہ بہت پرابلم ہو جائے گا نا آپ کے لیے. یہ ٹریننگ غلط ہے، غلط ٹریننگ. بچوں کو درست ٹرین کریں، اچھے انداز سے ٹرین کریں، سچائی کے ساتھ ٹرین کریں. آپ بچوں کو سچ بولنا سکھائیں گے، بچہ آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ سچ بولے گا. آپ جھوٹ کی تربیت کریں گے، بچے نے آگے جا کر آپ کے ساتھ بھی پھر خدا نخواستہ جھوٹ بولنا ہے. آپ بچے کو دھوکہ دینا سکھائیں گے، ایسا نہ بچہ آگے جا کر آپ کو بھی دھوکہ دے. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. والدین کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ تربیت نہ کریں. ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، بچے کے ساتھ ایسی تربیت نہ کریں اور بچے کے سامنے سے کام بھی نہ کریں، پیچھے سے بھی نہ کریں. ایسا نہیں کہ بچے کے سامنے نہ کرے تو میں کہہ رہا ہوں پیچھے سے کر لیں، نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے. لیکن یہاں چونکہ بات ٹریننگ اور تربیت کی خاص طور پر میں کر رہا ہوں، تو آپ تو چلو بچے کو نہیں کہہ رہے، لیکن بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابو گھر میں، اور ابو آج گھر کام پر ہی نہیں گئے، فون آیا اب کام پر نہیں گئے، تو کہہ رہے بس وہ ابھی باہر سے آیا ہوں. ارے بچہ بولے گا ابو کہاں باہر سے آئے ہو؟ بچہ سوچے گا ابو تو صبح سے گھر میں، ابو تو باہر کہیں گئے ہی نہیں ہے. تو ابو جھوٹ بول رہے ہیں. اب بچہ جب ابو کو، امی کو، بڑوں کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گا، یا بڑے بھائی کو امی ابو کے ساتھ جھوٹ بولتا دیکھے گا، یا امی ابو کو اوروں کے ساتھ جھوٹ بولتا دیکھے گا، تو بچے کی جب خدا نہ کرتا تربیت ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہوگی تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، بڑا پرابلم ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں. تو کوشش کیجئے، کوشش کیا کیجئے، لازمی طور پر سچ کو اختیار کیجئے. ہر حال میں سچ بولیے، کہ سچ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے بچوں کے سوالات لیتا ہوں. کون پہلے سوال کرے گا؟ رائٹ، سیدھے طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر رضا ہے. نگرانی شورا، میرا سوال ہے، جیسے پیپرز میں پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیاں چاہیے ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بیٹا بنیادی طور پر بیسیکلی تو جنت میں وہی جائے گا جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. البتہ جنت میں جانے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے بیٹا ایمان.
ایمان سلامت لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. یہ اس کی رحمت ہے. البتہ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نیکی کی بھی کریں گے کہ قرآن میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے جو نیکیاں کرتے ہیں. تو بیسک تو بیٹا ایمان ضروری ہے. جس کا ایمان نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی، اللہ اسے جنت نہیں دے گا، یہ پکا بالکل فائنل ہے. جنت صرف اس کے لیے جو ایمان لے کر گیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو چاہے تو جس طرح چاہے جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہوتا ہے. اس میں نمبر نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایمان شرط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ لائسنس بنوانے کے لیے 18 سال کا ہی ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر 15 سال کے بچے کو اچھی بائک چلانی آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ 15 سال کے بچے کو اچھی بائک چلانے کیوں آ گئی؟ اس کو تو چلانی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ 18 سال بیٹا یہ ملکی نیشنل لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. تھوڑا لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، اور تو یہ صحیح ہے قانون. 18 سال چھوٹا ہوگا تو پھر زیادہ اس کے لیے حادثات کے خطرے. پھر 18 سال کا ہوگا تو شناختی کارڈ بنے گا، شناختی کارڈ بنے گا تو پھر یہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے کر پھر وہ پاس ہو کر پھر لائسنس بنائے. لائسنس بھی پہلے کچا لائسنس ملتا ہے، لرننگ ابھی وہ سیکھ رہا ہے، اس کے بعد پھر پکا لائسنس بنتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے بیٹا. شناختی کارڈ بھی تو 18 سال کی عمر میں بنتا ہے. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا صبر کریں، مجھے سلام کا جواب دے دینے دیں. میرا نام سید دانیال علی ہے. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے بہت سی سٹوریز سنی ہیں بھوت اور چڑیلوں کی، کیا یہ واقعی اصلی ہوتے ہیں؟ اصل تو بیٹا جنات ہوتے ہیں اور جنیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جنات گوسٹ جنات ہوتے ہیں. جنات جیسے مرد اور عورت ہوتے ہیں بیٹا، میل اینڈ فیمیل اور بچے. تو جنات بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. ہم بھی انسان اللہ کی مخلوق ہے نا. جب انسان نہیں تھے نا تب بھی جنات تھے. یہ انسان سے پہلے جنات تھے. تو جنات یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ انہی کو مطلب کہ لوگ بھوت بھی کہتے ہیں، بھوتنی بھی کہتے ہیں، یوں سمجھیں ڈرانے کے لیے. مگر بیسیکلی جنات ہوتے ہیں. اور بھوتنی یہ سمجھے کوئی جنی فیمیل. تو یوں مطلب کہ ورڈ جو پراپر ہے نا بیٹا وہ جن ہے، جن اور جنیاں، جنات. پھر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے. یہ ہے. تو یہ کہانیاں جو بھوت اور چڑیل اور بھوتنی کی ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی بیٹا جھوٹ پر مبنی بہت کہانیاں ہوتی ہیں، غلط کہانیاں ہوتی ہیں. اور ویسے بچوں کو اس طرح کی کہانیاں سنانی نہیں چاہیے. جنوں کے واقعات ہیں، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات سنائیں، جنات کے واقعات ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لے کر آئے ان کے واقعات سنائیں. ایسے جنات کے واقعات، جنات کی باقاعدہ پوری ایک ان کا متعلق کتابیں ہیں. اور مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کو کتاب مل جائے گی، قوم جنات. امیر سنت ان میں بھی جنات کا انٹروڈکشن تعارف موجود ہے. مطلب کیا ہیں یہ نیک بد، کیا کرتے ہیں، ان کے شر سے کیسے بچا جائے، یہ ہے. تو بچوں کو اس طرح مطلب بچوں کو ڈرائیں نہیں، بچوں کو ڈرائیں نہیں. اب انسان جیسے انسان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اچھے برے جنات ہوتے ہیں. تو بچوں کو، میرا تو تمام تر پیرنٹس کو مشورہ یہی ہے کہ بچوں کے دل میں کبھی بھی خوف پیدا نہ ہونے دیں. اب آپ ان کو خوف، گلی میں نہیں بھوت ہے، بھوت کہاں ہے ماں، کیوں بھوت سے ڈراتی ہو؟ وہ بچہ زندگی بھر اندھیرے سے ڈرتا ہے. اب خدا نہ خواستہ گھر میں لائٹ چلی گئی تو بچہ دبک کے بیٹھ جائے کہ بھوت ہے. کہاں سے بھوت آ گیا بھائی؟ تو بچوں کو ڈرانے کے بجائے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، ان میں ہمت پیدا کریں، احتیاطیں بتائیں کیا کرنا چاہیے. لیکن میری درخواست یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، ہمت والا بنائیں، کانفیڈنس والا بنائیں، انہیں ڈر پوک نہ بنائیں. اس سے ان کی
ज़िंदगियों पर बड़ा मनफी असर पड़ सकता है। जी बेटा। जैसे कि हम देखते हैं बाजू का जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे भूत खड़ा हुआ होगा, वहाँ नहीं जाते, और बच्चों को एक्स्ट्रा डराते हैं। तो भूत कहाँ से खड़ा होगा? नहीं, वो उस टाइम पे खड़ा होगा, बैठ गया होगा। वो कहते हैं वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे भूत है, ऐसे डराते हैं वो बच्चों को। हाँ बेटा, यही मैंने कहा है ना कि यूँ नहीं डराना चाहिए। भूत को अंधेरे में ज़रूरत थोड़ी है, भूत उजाले में नहीं आ सकता। और भूत तो मैंने कहा बेटा जिन्नात हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लफ्ज़ भूत का इस्तेमाल भी करना नहीं चाहिए, भूत भूतनी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और निगरानी शुरा, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और आगे जाके जो उसके मामलात होते हैं उसमें उसको कहा जाता है कि बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, सोते नहीं है तो बच्चे। अब ये कि बाबा आ जाएगा, डराना, मैंने दोबारा अर्ज़ किया, ये सब देखिए ये बच्चों के सवाल आते हैं, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम इस तरह करते हैं तो जब छोटा बच्चा पैदा हो, हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो ये बड़ा उसको यूँ सुना, सोचो वो बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, और वो भी उसको भी बाबा याद आ रहा होता है। तो ये नहीं है, नेचर नहीं होना चाहिए। और इसमें गलत भी है ना, कहाँ से बाबा आ जाएगा, कौन है बाबा आ जाएगा? तो एक झूठ भी है, गलत बयानी भी है, और बच्चों को डराना भी है, इनको कमज़ोर करना है, इनको बुज़दिल करना है, कि नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि गलत ही है, डेफिनेट गलत है। जी बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानी शुदा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे गुड्डू, पप्पू, छोटू, अगर मोटा हो तो मोटू। क्या इस तरह के नाम से पुकारना सही है? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। बच्चे को अच्छे नामों से ही पुकारना चाहिए। ये तो बच्चों का हक है कि इनके नाम अच्छे रखने। अब गुड्डू पप्पू, अब ये गुड्डू पप्पू जब बड़ा होता है ना तो इसको अब ये कितने गुड्डू का कितने पप्पू का बाप हो गया, फिर भी इसको बोला था अबे पप्पू। अब पप्पू नहीं है, ये पप्पू का बाप है। तो ये बात अगर बच्चियों को गुड़िया बोलते हैं ना, इतनी बेचारी की या बेटियाँ पैदा हो गई, अब ये माँ बन के फिर भी गुड़िया है। तो ये इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए। इनके नाम आप अच्छे, नेक, सुथरे, साफ नाम रखें। किताब मख्तूतुल मदीना ने किताब दी है इस्लामी नामों के अहकाम, उनमें से मुंतखब करके नाम रखें। कुनियत रखें बच्चे की, फिर उसको उसके नाम से पुकारें। नाम तो बेटा बिगाड़ते भी तो है नाम। जी। मुनीर होगा मुन्नू है, कुछ और होगा तो वो कर देंगे। तो ये नाम बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। जो अब आपको लगा लंबा नाम है तो रखा कि आपने शॉर्ट नाम रख देते हैं। तो लंबा एक तो नाम आपने तो इतना बड़ा रख दिया उसका, तो छोटा नाम रख देते। छोटा नाम रख कर फिर उसको पुकारते। आप खुद आपने नाम रखा, अब आपसे नाम नहीं लिया जा रहा। आप बोलोगे मैं प्यार से पुकारते, तो भाई प्यार से बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? प्यार में तो बंदा संवारता है, प्यार में बंदा बिगाड़ता थोड़ी है। तो अब आप जो नाम से पुकारेंगे खानदान भर में वही नाम आ जाएगा। तो इस तरह नहीं करें। इनका जो आपने अच्छा खूबसूरत सा नाम रखा है उसी नाम से इसको पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे भी इसी नाम से पुकारेंगे, तो ख़ानदान और बाहर भी इसी नाम से पुकारेंगे। स्कूल में भी गुड्डू, पप्पू, मोटू, छोटू सब ये चलता रहेगा, और ये बुरा है। तो बुरे नाम के ताल्लुक से कुरान करीम में है, और बुरे नामों से ना पुकारो। तो फिर इसकी पूरी एक तफसीर है। तो चलें लगे हाथों आप ये आयत भी सुन ले और इसकी तफसीर भी चले आपको मैं दिखा भी देता हूँ, सुना भी देता हूँ। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, तर्जमा, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। बुरे नाम रखने से क्या मुराद है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें से 3 कौल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, एक दूसरे के बुरे नाम रखने से मुराद ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली हो तो उसे तौबा के बाद उस बुराई से आर दिलाई जाए। यहाँ आयत में इस चीज से मना किया गया है। नंबर 2, बाज़ उलमा ने फरमाया, बुरे नाम रखने से मुराद किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सूअर कहना है। नंबर 3, बाज़ उलमा ने फरमाया कि इससे वो अलकाब मुराद हैं जिनसे मुसलमान की बुराई निकलती हो और उसको नागवार हो, लेकिन तारीफ के अलकाब जो सच्चे हों ममनू नहीं। जैसा कि हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब अतीक और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ुन्नूरैन
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو تراب اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا سیف اللہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نگرانی شورا بعض اوقات اگر ایک انسان کا نام ہے جیسے بلال تو اس کو جانور کا نام بنا دیا بلی، بلی کے بلو بلو یا بلی، نہیں کرنا چاہیے۔ بلال تو کتنا پیارا نام ہے، بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اگر نام رکھا ہے تو کتنا اچھا نام ہے۔ جو آپ ملے سن گے، چلو شعر پڑھتے ہیں مل کر، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے سب مل کر؟ جی سب مل کر پڑھتے ہیں۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے تو بلال اور اویس بہت نام رکھے ہیں، بہت پیارے نام ہیں۔ تو یہ بھی کوئی بھی نام اچھا نام آپ نے رکھا ہے، ویسے نام بگاڑنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ بچیوں کے نہ بچوں کے۔ جی آپ پوچھیں۔ بعض اوقات بچے ایک دوسرے کی چیڑ بناتے، اس میں نہ تو حمد کی بھی بے حرمتی ہو جاتی ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا یہ درست ہے؟ یہ کیسے کرتے ہیں؟ نعت اور حمد کو کیسے بناتے ہیں؟ کوئی اگزامپل؟ شعر میں کوئی اور الفاظ ایڈ کر کے پھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ نہیں، یعنی بیٹا دیکھو نا، اس طرح کوئی بھی چیزیں ہم بگاڑیں گے تو یہ تو اچھے اور مقدس شعر کو بھی ہم نے خدا نہ خاصا بگاڑ دیا اور کسی کا نام بھی بگاڑ دیا، اور اس میں بعدوں کا تنگ کرنا ہوتا ہوگا نا، تنگ کر دے، تنگ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہیں؟ چڑ دلاتے ہیں، چڑھانے کے لیے اس کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، نہیں ہوتی آپ بولا جاتا ہے، ہیں؟ چڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے اس کو۔ نہیں نہیں، یہ چرانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے تو بولنا بھی نہیں چاہیے، دل خوش کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی جی بیٹا، اب کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ پچھتے ہوئے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ بدل دی، کرسی بدل دی، جگہ بدل دی، جگہ بدل دی، چلو۔ جیسے کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ ہاسپٹل میں ہو، آپ رشتہ داروں وغیرہ کو بولیں کہ آپ اس کو ہاسپٹل میں دیکھنے چلے جائیں، وہ نہیں جائیں اور جان بوجھ کے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیں، تو ایسے حادثات جان بوجھ کے کر لیں تو ایسا کرنا کیسا؟ جان بوجھ کے کیسے ایکسیڈنٹ کرتا ہے؟ جیسے جان بوجھ کے اپنے آپ کو خود ہی لگوانا، گر جانا یا سیڑھیوں سے پھسل جانا۔ یا اللہ، یہ کرتے ہیں؟ اسکول کی بچے چھٹی ایسے وغیرہ بھی، کچھ بچے ایسے اسکول میں بھی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں کہ کل اسکول نہ جھوٹی آئے، ہمدردی، چھٹی ہو جائے، جھوٹی ہمدردی، جان بوجھ کے گر جاتا ہے، او لگ گئی ہو، چھٹی ہو جائے گی، کل اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، یا اسکول نہیں آنا پڑے گا، یا مدرسہ نہیں جاؤ، یہ وہ۔ نہیں تو یہ تو غلط ہے نا، دھوکہ ہے نا، اس کو کیا بولیں گے؟ دھوکہ، فراڈ۔ جی دھوکہ تو یعنی دھوکہ کافر کو دینا بھی ناجائز ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا، وہ بھی ماں باپ کو دھوکہ دینا، وہ بھی استاد کو دھوکہ دینا، اللہ اللہ استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ، کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غلط بات غلط بات غلط بات، ٹھیک ہے؟ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ اب آپ دھوکہ دو اور آپ بولے لگ گئی، اب تھوڑے دن کا پتہ چلے لگی تو تھی نہیں، تو یہ تو بے عزتی ہوگی۔ پھر جب سچی لگے گی نا تب گھر والے بولیں گے لگے ہی نہیں، جھوٹ موٹ کر رہا ہے، تو پھر سچا سچا بھی جھوٹ لگے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ سو رہا ہے، اس کو صبح اسکول جانا ہے تو وہ اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے نہیں آنا اسکول صبح، تو ایسی یہ بھی ایک سے ڈرامہ بازی ہو گئی کہ وہ کہتا بھائی مجھے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کہ آج میں اسکول چلے جاؤں، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ اپنے طرف جو سب کو متوجہ کرتا ہے کہ بھائی میرے دیکھیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولا نا بیٹا، بالکل جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اور جھوٹ کے تو نقصان آتے ہیں۔ میں نے جب واقعہ شروع کیا تو اس میں بھی میں نے یہی سمجھا نا، ایک بچہ تھا، یہ بڑا شرارتی بچہ تھا، یہ کیا کرتا تھا کہ ایک گاؤں کے پاس وہ دور سے چلاتا شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، لوگ بھاگ کر آ جاتے، شیر آیا، بولے آیا ہی نہیں آیا ہی نہیں، تو لوگ چلے جاتے تھے واپس، آیا ہی نہیں۔ ایک دن
واقعی شیر آ گیا, اسے زور سے پکارا, بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا شیر آیا. لوگوں نے کہا یہ مزاق کرتا رہتا ہے, تو شیر آیا, اس کو چیر پھاڑ کر چلا گیا. اب دیکھو جھوٹے آدمی پر بیٹا کو بھروسہ نہیں کرتا. نہیں بیٹا, پہلے جب جس دن پتہ چل گیا نا بیٹا, جس دن یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, تو یہ یاد رکھنا بیٹا, جھوٹے کا یہ عجیب انجام ہے کہ جھوٹے پر کوئی بھروسہ نہیں. جب پھر جھوٹا جب شخص سچ بھی بولتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میری تمام بچوں سے بڑوں سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سانچ کو آنچ نہیں, ہو سکتا ہے سچ بولنے میں, جیسے آپ ہو گیا چلو غلطی ہو گئی, کہیں سی جگہ چلے گئے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا, اب جب ماں باپ پوچھیں گے تو سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرمندگی ہے, ہو سکتا ہے کچھ امی ابو کو ناراض ہو جائیں, کوئی غصہ کر دیں, ویسے سچ پر کوشش کریں غصہ نہ کریں, لیکن اگر ہو جائے تو بھی آپ یہ سوچئے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا ہے. یعنی چھوڑے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ہم اس پہ کیسے یقین کریں گے یہ سچی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ ہمارے پاس جب تک کہ کوئی شرعی ثبوت نہیں ہوگا, کوئی واضح دلیل نہیں ہوگی, تب تک ہم جھوٹ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو حسن ظن تو رکھنا پڑے گا جب تک کہ بالکل واضح ہو نا, کلیئرلی پتہ نہ ہو, اور ایسی سائن نہ ہو, کلیئرلی سائن نہ ہو, علامت نہ ہو جس کو واضح کرینہ کہتے ہیں, تو تب تو ہم کو سچا ہی سمجھے گے نا بیٹا. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. نگران شورا, میرا آپ سے سوال یہ ہے, ہمیں اگر کسی چیز کے لیے روکا جائے, ہمیں اگر کسی چیز کے لیے ڈرایا جائے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جیسے وہاں بلی ہے یا ڈوگی ہے, وہاں نہ جاؤ وہ آپ کو کاٹ لے گا. دیکھیں بیٹا, یہ ڈرانا نہیں ہے, اس کو کہتے احتیاط, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتا ڈاگ کاٹتا ہی ہے. اب مثال کے طور پر بقرہ عید میں بچے بکرے کو کھلانے جاتے ہیں, اب بکرے کے سینگ بھی تو ہوتے ہیں نا, اب یہ مار دے تو جانور اس کو تھوڑی اس کو کان میں بولو کہ میں آیا ہوں, تیرا خیال رکھنا, مارنا نہیں, اس کو سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا. تو اب آپ جاؤ اور آپ بولو میں تو کان میں بولا نا, بکرے نے یوں ہی تھوڑے سارے ہلا دیا تھا, سمجھے میری بات مان گیا ہے, وہ یوں سارے ہلاتے بیچارہ وہ مار دے گا. تو اس طرح جانور تو بیٹا جانور ہے نا, عقل تو ہوتی نہیں ہے, تو کتا کاٹ لے یا بلی پنجہ مار دیتی ہے بعض اوقات, بالکل بلی پنجہ مار دیتی ہے. پنجہ مار دیتی ہے. تو ایسے میں اگر والدین کہتے ہیں کہ مت جاؤ, تو ایسی صورت میں نہیں جانا چاہیے, ویسے دور رہنا چاہیے. جانور کے قریب جا کے بیٹا کیا کریں گے؟ اگر وہاں وہ ہو نا تو یہ جھوٹ کہلائے گا؟ نہیں, اگر واقعی اگر نہ وہاں کتا ہے نہ بلی ہے نہ کوئی جانور ہے, اور اگر کہتے ہیں کہ وہاں مت جانا کتا ہے بھی, تو یہ تو جھوٹ ہے, غلط ہے, اور یہ کبھی بھی والدین کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نگران شورا, میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے جان لیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے؟ شیطان کا کام ہی بہکانا ہے بیٹا. شیطان کبھی اچھا کام کرتا ہی نہیں ہے, شیطان کبھی بھی ہمارا بھلا کرے گا ہی نہیں. تو جو ہم برائیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, شیطان و نفس انوالڈ ہوتے ہیں. جی بیٹا. میرا نام عاشق علی ہے, اور جیسے بعض گھروں میں ابو امی منع کرتے ہیں گھر میں نہ کھیلیں, تو بچے گھر میں نہ کھیلیں تو اور کیا کریں؟ اگر باہر جاتے ہیں تو پھر بھی وہ منع کرتے ہیں کہ وہاں مت جاؤ, کوئی پکڑ کے لے جائے گا, تو اس صورت میں کیا کریں؟ کبھی کبھی حالات تو بیٹا ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب بچے اٹھتے ہیں تو اس میں زیادہ ماں باپ احتیاط کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ باہر کھیلنے کے بجائے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھ لیں کہ جس سے ان کو جسمانی اور ذہنی ورزش بنتی رہے. اور جب ماں باپ منع کرتے تو گھر میں رہے. اب گھر میں بچے کھیلے, آپ بولو گے اب گھر میں مت کھیلو, تو پھر بچہ کدھر جائے گا؟ آپ چھت پہ لے جاؤ اس کو. ہر ایک کی چھت بھی نہیں ہوتی, اور ہر ایک وقت چھت پر جانا بھی مناسب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو بچوں کے ساتھ کچھ انڈور قسم کی ایکٹیویٹیز مینیج کر لیں والدین چاہیں تو, وہ کرنا چاہیے
تاکہ وہ آپ کے ساتھ انگیج رہے گا. بچہ جب تک آپ کے ساتھ انگیج ہے, آپ کے ساتھ مصروف ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو اتنا باہر کی طرف اس کا رجحان نہیں. دیکھیں بچے کو ایکٹیویٹی چاہیے, بچے کو مصروفیت چاہیے, اس کو تھوڑا سا یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر والدین سوچ سمجھ کر اچھے انداز سے لیں گے, جو میں اب کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. زیادہ تر بچوں کی پرابلم یہ ہے کہ والدین انہیں پراپر ٹائم نہیں دے رہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ کنسیڈر کریں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پلیز اپنے بچوں کو ٹائم دیں. یہ ٹائم ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں. یہ اب اس عمر میں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, یہ اس عمر میں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھا فیل کریں گے, کیونکہ ان کی ابھی وہ پوزیشن نہیں آئی, ابھی وہ ان کی وہ دماغ کی وہ سچویشن نہیں ہے جو آگے 2 4 5 سالوں میں ہو سکتی ہے. تو یہ اس وقت آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے, ان کو آپ سے باتوں میں ابھی مزہ آ جائے گا, جبکہ آپ بھی ان سے ان کی عقل سمجھ اور طبیعت کے مطابق ڈسکس کریں تو ابھی آ جائے گا. لیکن اگر آپ ابھی ٹائم نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کچھ اور مانگیں گے کہ ہم اپنا ٹائم کہاں ایکسپینڈ کریں. پھر وہ الٹی سیدھی ڈیوائسز کی طرف, الٹے سیدھے چینلز کی طرف, یا الٹے سیدھی گیدرنگ کی طرف یہ پھر چلے جائیں گے, یا پھر کچھ اور ہو جائے گا. تو دے نیڈ ٹائم. تو ان کو ٹائم دیں اور کمپریہنسیو اور بڑا مطلب کہ ایک خوبصورت ٹائم دیں. اس کے لیے آپ اپنی تعلیم, اپنی جو ایجوکیشن ہے, اپنی جو نالج ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. بکس پڑھیں, ماشاءاللہ ایک سے ایک بکس ہیں وہ پڑھیں, اور مقتۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا وزٹ کریں. تو انشاءاللہ بہت سارے ٹاپکس آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے. تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی ذہنی نشو و نما بہت اچھی ہو جائے گی. اور ایسے ہی ان کو ٹیچر اچھے پرووائڈ کریں, استاد اچھے پرووائڈ کریں. آپ پلیز جسٹ چیک کریں کہ ان کا ٹیچر کون ہے, ان کے استاد کون ہیں, اور ان کی وہ ڈائریکشن کیا دے رہے ہیں ٹیچر استاد. ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں کچھ اور بتا رہے ہوں اور استاد ان کو کسی اور ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہوں. تو یہ آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے استاد کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں. استاد نیک ہوتا ہے, خوف خدا والا ہوتا ہے, سچا عاشق رسول ہوتا ہے. اس کے ہاتھ اپنے بچے کی تربیت دیں, وہ آپ کے بچے کی تربیت انشاءاللہ بہتر انداز سے کرے گا, اور اس انداز سے کرے گا کہ آپ کا بچہ آپ کا رہے گا. ورنہ ایسا نہ ہونا ان کا رہے نہ ان کا رہے, بچہ کہیں اور نکل گیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بچہ, نگرانی شورا اس ٹاپک کے بارے سے بات کر رہے تھے. تو جو ابو ابو کی جو آفس ٹائم ہے تو وہ بہت لیٹ ہے. اب جیسے ابو صبح نکلتے ہیں 7 بجے, تو واپسی آتے ہیں گھر رات کو لیٹ نائٹ 2-3 بجے. کسی کے ابو, کسی کے ابو سمجھ لیں وہی. تو یہ سمجھ لو, ضرور یہ سمجھ لو. چلیں آپ سمجھائیں. اب وہ پھر ٹائم نہیں بچہ ان کو دے نہیں پاتے, تو اب اس میں کیا کریں؟ اب دیکھیں بعض اوقات ابو کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے, نو ڈاؤٹ, تو امی ٹائم دے. بالکل ٹھیک ہے, امی بھی تو ٹائم دے سکتی ہے نا, امی ٹائم دے. اور اچھا ابو پورا ہفتہ تو بیزی نہیں رہتے ہوں گے, چھٹی بھی ہوتی ہوگی. اچھا چھٹی بھی نہیں ہوتی, اچھا ابو کئی دنوں تک بھی نہیں آتے, آتے تو ہوں گے. اگر فار ایگزامپل کہ ابو کہیں ایسا بیزی ہیں, کوئی نیکی کی دعوت کا کام ہے, یا کوئی ایسی گھریلو ضروریات کے تحت, روزگار کے تحت, فار ایگزامپل کہ اگر ابو ایبسینٹ ہیں, نہیں مطلب کہ گھر پر ان کی اٹینڈنس ہے, تو ڈیفینیٹلی ایسے موقع پر ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کو زیادہ وہ گیپ جو ہے اس کو فیل کرنا ہے, اس کو پور کرنا ہے امی کو, اور وہ ٹائم دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچے کو اچھا اثر پڑے گا. لیکن والد کو چاہیے کہ وہ اگر فار ایگزامپل گھر پہ نہیں ہے, جیسے میں نے ایگزامپل دی نیکی کی دعوت کے لیے, اگر وہ باہر زیادہ رہتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, اس طرح کے, یا باہر روزگار کے طور پر آپ گئے ہوئے ہیں, واٹ ایور, کنیکٹ تو رہیں اپنے بچے کے ساتھ. ایسے چیزیں آ گئی ہیں, بچے کو نہ دیں کوئی ایسا موبائل وغیرہ, لیکن گھر میں تو کانٹیکٹ کے کئی صورتیں ہوتی ہیں, تو اس پہ بچے کے ساتھ بات کریں. اب دیکھیں جب دور ہیں تو اس کمی کو جتنا ہو سکے آپ پوری کرنے کی کوشش تو کریں گے نا. تو انشاءاللہ اس سے بچے کی کافی ذہنی طور پر جو تربیت ہوگی وہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیر اتاری ہے. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچے کبھی کسی کو سکھا نہیں سکتے؟ کیا ہر چیز بڑوں کو ہی معلوم ہوتی ہے؟ بچے بھی کیوں نہیں سکھا سکتے؟ بچے تو سکھاتے بھی ہیں. جب آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ کچھ گرم برتن پکڑنے جاتا ہے تو آپ تو روکتے ہو، نہیں 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 نہیں. تو جو آتا ہے تو وہ اپنے آپ کی جتنی عمریں ہیں تو آپ کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں انہیں آپ سکھائیں، انہیں ادب سکھائیں. یہ زیادہ اچھل کود نہ کریں، مستیاں نہ کریں. یہ ادب جس کو کہتے ہیں نا، ادب و مینر سکھائیں. اس میں بیٹا ہوتا یہ کہ سن کر کم دیکھ کر زیادہ سیکھا جاتا ہے. تو آپ اچھا کریں گے نا تو آپ کو دیکھ کر آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھی اچھا کریں گے. اور آپ شاؤٹنگ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ضد کریں گے، بحث کریں گے، امی ابو کے ساتھ الجھیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، غصہ کریں گے، تو چھوٹے بھائی بہن پر بھی اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. وہ اسی کو پھر دیکھتے ہیں. تو اس سے یہ سکھانے کو تو بیٹا ہے. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان ہے. نگران شورا، میرا یہ سوال ہے، اسکول کی بکس اتنی بھاری ہوتی ہے کہ کندھوں میں درد ہو جاتا ہے. کیا ہم بکس اور کاپیز کی جگہ کچھ اور نہیں لے جا سکتے؟ اب تو ڈیجیٹل دور ہے تو ٹیبلٹ میں سب کچھ آ جاتا ہے. نہیں، ٹیبلٹ میں بھی اس کے علاوہ بھی بیٹا سب کچھ آ جاتا ہے. تو ٹیبلٹ کی طرف تو یوں جانا نہیں سمجھ میں آتا. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے ہر کام کی. اور یہ باہر کئی ملکوں میں اس چیز کو سمجھا گیا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں الیکٹرانک ڈیوائس کب دینی چاہیے، کب نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. رہی بکس، تو ہونا تو واقعی یہ چاہیے کہ ویٹ کم ہو. لیکن اب یہ ہے ٹرینڈ کہ واقعی بیگ بہت بھاری ہوتا ہے. اب یہ تو جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے اور انسٹیٹیوشن انہیں چاہیے کہ بچوں کی ایج اور ان کی جو کتنا یہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں آپ کے سامنے. بیگ کے پٹے ٹوٹ جاتے ہیں، ہینڈل ٹوٹ جاتے ہیں. ایک تو بیگ پکے نہیں بنتے، بنانے والے سے کچا بنا کر دیتے بڑے خوبصورت ہے، لیکن تھوڑا سا بچہ اٹھاتا تو نکل گیا ہینڈل ہاتھ سے، اور کبھی پھٹ جاتے ہیں. تو ویسے میں والدین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محض خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، مضبوطی دیکھ کر بیگ لیا کرے. بچہ بیگ کتنا کیئر کرے گا. اور پھر 2 کندھوں والا بھی بیگ آتا ہے، وہ لے لیں. اب تو ٹرالی والے بھی بیگ آتے ہیں، وہ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں، کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی مطلب کہ اگر لینا چاہیں، لیکن اس میں دیکھ لیجئے کہ ادب بے ادبی کا کوئی ایسا شائبہ نہ ہو. جی. ٹوٹ تو بیٹا مطلب دیکھیں، چیزیں اگر سنبھال کر استعمال کریں گے نا بیٹا تو کم ٹوٹیں گی. ٹوٹتی تو ہے چیز، لیکن اگر آپ اللہ نہ کرے پھینکیں گے، یا مطلب کہ اس کو اٹھانے کا انداز اگر آپ کا غلط ہوگا، یا آپ بولے سیڑھی پر بھی ٹٹ ٹٹ کر کے آپ لے کے چلے جائیں تو بیٹا پھر وہ لوہے کا بیگ بھی تھوڑا بہت ٹوٹ جائے گا. تو یوں ہوتا ہے. تو احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام بچوں کے مسائل دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیکی و تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں، پروگرام لے کر آتے ہیں. بچوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے. بچوں کے مسائل بھی آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. بچوں کے مسائل کا حل جو ایک ناقص عقل میں آتا ہے وہ بھی حل عرض کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. بیسک ذمہ داری والدین کی بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو اپنی ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈس مدنی چینل کے پروگرام کو پروموٹ کرتے رہیں، اس کا انویٹیشن عام کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ گھروں میں اور باہر اچھا ماحول بنتا محسوس کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل